کہیں دور پہاڑوں کے درمیان ایک سنسان سا شہر تھا۔ ہر طرف خاموشی، بجھے چراغ، خستہ حال گلیاں اور ہوا میں ماضی کی گونج۔ انہی گلیوں کے آخری کونے میں ایک چھوٹا سا گھر۔ وہاں رہتا تھا اذلان، اپنی بیمار ماں اور چھوٹی بہن نایاب کے ساتھ۔ نہ بجلی، نہ پانی، نہ سکون، مگر اذلان، اس کا دل جیسے روشنی سے بنا ہو۔ اسکول وہ کبھی نہیں گیا، مگر علم سے محبت بے حد تھی۔ روز صبح ہوتے ہی وہ چاچا نور کی پرانی درزی کی دکان پر صفائی کرتا، کام میں ہاتھ بٹاتا، اور جو بھی چند سکے ملتے انہی سے چولہا جلتا۔ کئی راتیں بھوکا سوتا۔ ماں کا بخار بڑھتا جاتا، نایاب کی چپلیں ٹوٹی پھوٹی، اوپر سے بادلوں کی گرج اور چھت سے ٹپکتا پانی، اور تب وہ چھت کی طرف دیکھتا اور دل سے دعا مانگتا، یا اللہ، مجھے ہمت دے کہ میں سچائی سے نہ ہٹوں، چاہے امتحان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ چمکتی تھیلی اور آزمائش کا لمحہ۔ ایک شام جب بازار سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، اذلان جھاڑو لگا رہا تھا۔ اچانک ٹھک، جھاڑو کسی چیز سے ٹکرا گئی۔ نیچے دیکھا، ایک سنہری تھیلی جیسے سورج کی کرنے سے چھو لیا ہو۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں۔ دھڑکن تیز، ہاتھ کانپنے لگے۔ تھیلی اٹھائی، آہستہ سے کھولی، اندر چمکتے سونے کے سکے۔ اف! آنکھوں میں خواب جھلملانے لگے۔ ماں کے لیے دوا، نایاب کے لیے بستہ، اور شاید ایک جوڑا کپڑے خود کے لیے۔ لیکن دل کی تہہ سے ایک صدا آئی، اذلان، یہ تمہارا نہیں، تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ اس کا دل لرز گیا، آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں میں بوجھ، اور قدموں میں بے چینی۔ پھر بغیر وقت ضائع کیے وہ تھیلی لیے تیز قدموں سے مسجد کی طرف بڑھا۔ دل میں طوفان، جنگ جاری تھی۔ مسجد سنسان، خاموش، جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ اذلان نے تھیلی محراب کے سامنے رکھی اور لرزتی آواز میں کہا، یا اللہ، اگر یہ میرا نہیں تو مجھے اس سے بچا لے، مگر میری ماں، میری بہن کی امید۔ تبھی مسجد کا دروازہ چرچرایا اور ایک نورانی شخصیت داخل ہوئی۔ سفید چمکتا لباس، ہاتھ میں چمکتی چھڑی، اور آنکھوں میں علم کی روشنی۔ اذلان، تم نے تھیلی کو ہاتھ لگایا مگر دل نہ دیا۔ تم وہ ہو جو دل سے اللہ کی طرف جھکا ہے۔ اذلان چونک گیا، آپ کون ہیں؟ آپ کو کیسے پتا؟ بزرگ مسکرائے، چھڑی زمین پر ماری اور ایک روشنی کا دائرہ بن گیا۔ جادوئی کمرہ اور الہی راز۔ جیسے ہی اذلان نے دائرے میں قدم رکھا، وہ ایک اور جہان میں آ گیا۔ کمرہ روشنی، سکون، تقدس سے بھرا ہوا۔ دیواروں پر آسمانی الفاظ، کل نفس ذائقۃ الموت، ان اللہ مع الصابرین۔ سامنے ترازو تھا، انسانوں کے اعمال تولے جا رہے تھے۔ ہر نیکی سے روشنی نکلتی، ہر غلطی سے دھواں۔ اذلان، یہ وہ جگہ ہے جہاں خلوص ناپا جاتا ہے۔ تمہارا دل بچ گیا، یہی اصل کامیابی ہے۔ اذلان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ لیکن میری ماں، نایاب؟ بزرگ نے نرمی سے کہا، جو رزق تمہیں ملنا ہے وہ صرف حلال سے آتا ہے، اور جو تم نے آج بچایا وہ دراصل خزانے کی چابی تھی۔ اچانک ایک دروازہ کھلا، اندر ایک سنہری صندوق جس کے گرد نور ناچ رہا تھا۔ یہ انعام تمہارا ہے اذلان، مگر اسے کھولنا تب جب تم دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنے کو تیار ہو۔ اذلان نے دھڑکتے دل کے ساتھ صندوق کھولا اور حیرت سے پیچھے ہٹ گیا۔ ادویات، کپڑے، کھانے کا سامان اور ایک لفافہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہے کیونکہ تم نے سچائی کا راستہ چنا۔ اذلان گھر لوٹا، ماں کا علاج کروایا، نایاب کے لیے کتابیں، یونیفارم، پھر دن رات محنت، اور چند مہینوں بعد ایک مدرسہ جہاں وہ یتیم بچوں کو سچ، صبر اور ایمان سکھاتا۔ ہر شام مسجد کی طرف دیکھتا، شاید وہ بزرگ پھر آئیں، مگر دل جانتا تھا وہ پیغام، وہ خزانہ، وہ نور اللہ کا انعام تھا۔ یا اللہ، ہمیں اس وقت سچ پر قائم رہنے کی توفیق دے، جب جھوٹ آسان لگے، حلال کو ہمارے دل کا چراغ بنا دے، اور صبر کو ہماری زندگی کی طاقت۔